बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आईनी तरमीम के बाद जो भौचाल बना हुआ है, जो भौचाल चल रहा है इस टाइम, उसके हवाले से मैंने आज जाफरी साहब से प्रेडिक्शंस लेनी है। अली अमीन गंडापुर साहब का इस मौके पर बयान आ चुका है। कुछ लोगों का अली अमीन गंडापुर साहब का भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पता नहीं कहाँ हैं। उनका ये बयान आया है कि गद्दारों के साथ जो उनके साथ हुकूमत के साथ बैठ गए जाकर और उनका साथ दिया, चाहे उन्होंने वोट दिया है नहीं, उन्होंने कहा कि उनको नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह वो भी कह रहे हैं। अब गद्दारों के साथ क्या होने वाला है, जाफरी साहब से आज मैंने प्रेडिक्शन लेनी है और वो कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आकर आईनी तरामीम को दोबारा वापस कर देंगे। क्या पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है और ये आईनी तरामीम अब जो जिन बोतल से निकल आया वो उसको दोबारा बोतल में कैद किया जा सकता है और जजेस आवाज़ उठाएंगे और वुकला सरगर्म हो रहे हैं। वुकला जाफरी साहब कह रहे थे कि सरगर्म होंगे और क्या वुकला तहरीक चलने वाली है। और हामिद खान साहब भी और भी अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। क्या पीटीआई दोबारा सड़कों पर आने वाली है? और भी मजीद क्वेश्चंस हैं, वो मैं जाफरी साहब से साथ साथ प्रेडिक्शंस लूँगा। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है सर, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं आईनी तरमीम पर वोट जिन्होंने दिया हुकूमती सफ में खड़े हुए गद्दार सामने आ गए हैं। गद्दारों के साथ जाफरी साहब अब क्या होने वाला है? अच्छा नहीं होगा। अवाम के अंदर जितना गुस्सा है ना जी, बड़ा मुश्किल है। पहले शायद लोटे बच जाते थे, अब बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। ठीक है। और वो लोग जिन्होंने वोट दिया है या वो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है, वो सारे टोटल। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो हम तो सर अब कुछ मर्जी कहते हुए थे। अब कुछ मर्जी कहते रहे सर। कुदरत सबको नंगा कर रही है और कुदरत बेनकाब कर रही है। इनके जो मल्टीफेसेटेड चेहरे थे ये सारे के सारे, कुदरत ना इम्तिहान लेती है। एक और हदीस की बात करता हूँ, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन ने फरमाया कि मुझे तुमसे इस बात का शक नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक का शिकार हो जाओ जी, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारा किबला माल होगा। बिल्कुल ठीक है, ये पैसा और ये चीज़ें ये होती हैं और बहुत सारे लोग प्लान करके ये करके गए थे कि जी हम जो है वो ऐसे कर लेंगे वैसे करेंगे। नहीं, अब नहीं बचते सर। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। अल्लाह सबको रिवील करेगा और अभी और बहुत से रिवील लोग होंगे जो इनके हैंडलर्स थे, जिनको पता था कि ये बिक गए हुए हैं और उन्होंने इनको बताया नहीं, पर्दे में रखा। तो बहुत सारे लोग हैं, आने वाले वक्त में यू विल सी इट। उसमें ऐसे ऐसे नाम आएंगे, ऐसे ऐसे बड़े नाम आएंगे कि ये जो जिनका एक नाम आ रहा है कुरैशी साहब का, यानी ज़हूर कुरैशी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ैन कुरैशी की बात कर रहा हूँ। इनका तो नाम छोटा नाम है। अच्छा, बड़े नाम नहीं, शाह महमूद के बेटे हैं, नाम तो बड़ा है। शाह महमूद साहब बड़े आदमी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बेटे भी वैसे हो। सर, नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन कैसे हो सकता? बिल्कुल सही बात है। जाफरी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर मजबूरी थी या जो भी था, आप लोग इस्तीफा दे देते। इस हवाले से उनका मैं इसमें ज़रा कमेंट मैंने सिर्फ ऐड किया था। दूसरा ये गंडापुर साहब भी कह रहे हैं और वुकला भी तैयार हैं। आपको लग रहा है कि पीटीआई सड़कों पे दोबारा आने वाली? सर पीटीआई तो सड़कों पे आए या मतलब ना आए, अवाम आने वाली है सड़कों पे और बहुत सारी और मामलात पे आने वाली है अवाम सड़कों पे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्यास होने वाला है। पीटीआई ने तो खैर आना ही आना है, उसका तो बनता ही बनता है। अब रह गई बात के वुकला, तो मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि अभी एक घर में आग लगी, उसके घर में आग लगी, अभी जब सबके घर में लगेगी ना, जब सबको ये पता लगेगा कि वो जो कोर्ट्स जिसकी वजह से हमारी इज्जत है वो जो है वो पटवार खाने बन गए, तो फिर सब अपनी अपनी ज़रूरियात, अपने खाबे और अपने खाते और सारा कुछ बताने के लिए आएंगे। ये वुकला के अंदर देखें, मैं सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सारे ही वकील हैं। वुकला के अंदर जाफरी साहब, ये जो धड़े बंदियां और ये सारा है ना, ये पैसा और ये तो मुझे पता है कि ये वही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान ने बहुत अच्छा होना है, हमारे बच्चों के लिए ये बड़ा अच्छा मुल्क है। ये मैं कोई मफरूज़ों की बुनियाद पे नहीं कर रहा हूँ,
مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا. اللہ کی رحمت سے میں بالکل مایوس نہیں. اچھا مشکل ترین حالات بھی بالکل آپ نے بھی دیکھے ہیں, میں نے بھی دیکھے ہیں, لیکن تب بھی مایوسی نہیں, تو اب بھی نہیں. بالکل. اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے. وکلا تحریک بھی آپ چلتی نظر مجھے لگتا ہے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے ہوں بھی نہ ہوئی تو پھر کدو ہوئے گی. ٹھیک ہے. سر وکلا خود تو چلیں نکلیں گے, ججز خود اپنے لیے بھی سٹینڈ لیتے نظر آ رہے ہیں آپ. ججوں کو لینا پڑے گا, ورنہ وہ تاریخ کے پنوں میں گم ہو جائیں گے, کوئی نام نہیں رکھ جانتا ہوگا. اچھا کیونکہ سر وہ کچھ لوگ اب امر ہو جاتے ہیں, اچھائیوں کی وجہ سے بھی امر ہو جاتے ہیں اور برائیوں کی وجہ سے بھی امر ہو جاتے ہیں. کچھ جج اپنی برائیوں کی وجہ سے امر ہو چکے ہیں, اور اگر کوئی اپنی اچھائیوں کی وجہ سے امر ہونا چاہتا ہے تو وہ کر لے گا, نہیں تو تاریخ کے پنوں میں گم ہو جائے گا, کوئی بھی نہیں. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پر صدر کسی بھی جج کو اب برطرف کر سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو کافی زیادہ سٹرونگ ہوئے تھے نا, جو خطوط لکھے, تو اب آپ کو عدلیہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے فیوچر میں کہ مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے؟ عدلیہ کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے حق کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر عدالتی نظام کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو ان کو کام کرے گا. عوام نے اپنے آپ کو اپنا فیوچر محفوظ کرنا ہے تو ان کو کام کرنا پڑے گا, ان کو آگے بڑھنا پڑے گا. جس نے اپنا اپنا فیوچر بچانا ہے اس کو آگے بڑھنا پڑے گا. جو یہاں پہ تو جو فیوچر بچانا چاہتا ہے وہ تو پاکستان سے جا رہے بھائی. بھائی ایسے ہی ہے نا, برین ڈرین سے حالات فلار سے تو ٹھیک نہیں ہوتے, کھڑے ہونے سے ہوتے ہیں. رہ گئی بات تو سروائیول کی جنگ تو سب سے زیادہ ان لوگوں کی ہے جن کے 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں, تو وہ بھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ تو ختم ہو گئے, تو کیسز ہی ختم ہوئے نا, پیسے تھے نہ تو گولی نے نا. وہ تو یہاں پاکستان تھوڑی لا رہے ہیں سر. کوئی بات نہیں, اللہ ہے سر. بہت بڑے بڑے دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جی کہ جن کو یقین تھا کہ ان کو کوئی گرا نہیں سکتا. جب اللہ کے حکم سے بالکل چیزیں بدلتی ہیں تو وہ کوئی سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. بالکل ایسے ہی. جعفری صاحب, عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر میں پوچھوں اب وہ کیسے باہر آئیں گے, ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ سب کچھ بدلے, آ جائے گا, ہاں جی آ جائے گا, سب کچھ بدلے گا. دیکھیے گا ہوتا کیا. اچھا چھوڑ دیں. فیوچر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا برائٹ دیکھ رہے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے. اب کیسے ہوگا وہ ہوگا تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. اب میں پھر کوئی پریڈکشن دے دیا گا, پھر اللہ بدل دے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا یہ جیتے گی. اچھا ہاں, بات صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی کمی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ کونین نے فرمایا کہ جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران مسلط کر دیے. ایسی قوم ٹھیک ہو جائے, اے کھلو ہی نہیں سکتے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جعفری. اتنی سی بات اور کچھ بھی نہیں. جعفری صاحب, مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا, پی ٹی آئی کو ملی؟ دیکھیں اتنی آسانی سے تو نہیں مل رہی, ابھی تک تو نہیں مل رہی نا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اتنی کہ آسانی سے نہیں مل رہی. اس میں اور ابھی تک تو نہیں مل رہی, اس میں بڑا فرق ہے. اچھا یہ جب مل جائیں گی تو پھر میں پوچھوں سر. نہیں, اس سے پہلے پوچھ لیجیے گا. ابھی بتا دیں. مجھے لگتا ہے کہ مل جائیں گی, لیکن اس آسانی سے نہیں ملیں گی. بہت ساری پاپڑ چیزیں بیلنے پڑیں گے بہت ابھی کچھ اور. کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ابھی ہے. تو جنہوں نے کرنا تھا ان کے اپنے سروائیول کی جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ باری باری سارا کچھ ہوگا. کچھ چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ڈیلے نہیں ہوئی ہیں. چیزیں جب خراب ہوں گی اٹھیں گی. اگلا ہفتہ آپ دیکھ لیجیے گا. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر نومبر کچھ کر کے جائیں گے. یہ اتنا آسانی. اکتوبر نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, کیا تو بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو اب نومبر کو بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا ڈاڈا تھی وہ بھی بڑا. جعفری صاحب, نون لیگ کے ایک رکن ہے عادل بازائی کے خلاف ایکشن ہوا ہے. نون لیگ نے ایکشن لیا, وہ ووٹ دینے ہی نہیں آئے ہی نہیں, ووٹ دیا بھی نہیں, پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. حکومت کی آپ بس یہ ایک ہی وکٹ تھی اور بھی گرتے نظر آ رہی ہیں آپ کو؟
یہ حکومت کی وکٹ نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی کی وکٹ تھی. اچھا، اندر کیا کر رہی تھی؟ وہ وکٹ اس وقت اس وکٹ کا دل کچھ اور کر رہا تھا. اس نے ایفیڈیوٹ نون لیگ کا دے دیا، لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں، اچھا وہ کسی بھی پارٹی سے کھڑا ہو جائے، حالانکہ وہ اپنی پارٹی سے ہی کھڑا ہوگا جو اس کی اوریجنل پارٹی ہے، جس کے اس کے عادل بازئی. ووٹ ہیں، عادل بازئی، وہ جیت جائے گا کوئٹہ سے، اچھا، اتنا اسٹرانگ ہے وہ. جیت جائے گا. جعفری صاحب، آئینی ترمیم، ہارس ٹریڈنگ اور ہمارے ارکان کو دھمکایا گیا، اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. حامد خان پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں، اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ حامد خان سے تو کچھ نہیں فرق پڑے گا، باقی سب سے فرق پڑے گا. اچھا، وہ بھی آج کل ویسے سر میں نے ایک بات کہی تھی شاید کہ ایک نام بہت چھوٹا ہے، اس سے بہت بڑے نام ہل رہے ہیں. اچھا، The time will tell. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب، آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہیں، کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، آئینی ترمیم کا ویٹ کر رہے تھے علاج معالجے کے لیے. آپ کو لگتا ہے ایک تو لندن چلے جائیں گے اور واپس آئیں گے؟ دیکھیں اللہ کی مرضی، علاج معالجے کی بات ہے تو سر اللہ سب کو صحت سلامتی دے، جی جی. لیکن اس بار طبیعت سچ مچ خراب ہو جائے گی، اللہ رحم کرے. اچھا، نہیں جانے کے بعد ہو جائے گی؟ اور ویسے تو کچھ علاقے ایسے ہیں جن کے پرفضا مقام پہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے لوگوں کی، لیکن وہاں جا کے بھی بعض اوقات ہو سکتی ہے. اچھا. میں نے یہ کوشچن جعفری صاحب آپ سے کئی بار کیا، میں آج دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آئینی ترامیم، حکومت مضبوط، حکومت ابھی بھی آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہیں. بظاہر یہ سوچا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کر لی ہے، ایک چیز میری لکھ لیں جو مجھے سمجھ آتی ہے، کرنا اللہ نے ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بالکل. حکومت کے اندر بہت بڑا کلیش شروع ہوا ہے. حکومتی اتحادیوں کے اندر بہت بڑی جنگ شروع ہو رہی ہے. And you will see it within 4 and 5 days, not more than that. یہ ایک کریڈٹ کی جنگ تو ہمیں نظر آئی آئینی ترامیم پہ. جتنا بلاول نے زور لگایا، حکومت میں تو نون لیگ تھی کریڈٹ لینے کے لیے کہ میں پاس کروا رہا ہوں، مولانا کو منایا. یہ کریڈٹ کی جنگ تو مجھے نظر آئی ہے. ابھی اور بھی ہوگی، ڈونٹ وری. بڑی بڑی کرسیاں جو ہے نا وہ نیچے سے کھینچ لی جائیں گی. اچھا، دیکھتے ہیں، وزیر اعظم کی تو نہیں کہیں؟ پتہ نہیں، اللہ جانے. مولانا صاحب نے ان کا کیا فیوچر ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چلے، پی ٹی آئی نے بڑے تعریفیں کی. مولانا صاحب کا فیوچر جو ہے نا وہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی سیاسی فتح حاصل کر لیں. اچھا، بہت بڑی سیاسی فتح حاصل کرتے ہوئے مولانا صاحب نظر نہیں آتے. کسی موڑ پہ جیسے اب ووٹ دے دیے انہوں نے، ان کے بھی کہتے ہیں کہ بندوں کو اٹھایا گیا تھا، ان کو بھی بڑی تکلیف تھی. مشکل ہی جو ہے لگتا ہے، ہو سکتا ہوئی. اچھا، وہ کسی موڑ پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جائیں گے پراپرلی؟ ایک وقت آیا تھا مجھے لگتا تھا، لیکن مجھے ابھی فی الحال تو نہیں لگ رہا. میں پھر کہہ رہا ہوں حالات حاضرہ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں. جی. میں یہ پچھلے سال کے قریب مجھے لگا تھا، انرجی پیٹرنز کہہ رہے تھے کہ شاید یہ قریب آ جائے، لیکن قریب آنے کا مطلب، لیکن ایک بات ہے یہ واقعی ہے، اپارٹ فرام زوڈک چارٹ، اپارٹ فرام حساب کتاب، سر جس طرح پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این سے جی اے بھٹو کے نعرے لگوائے تھے نا، بالکل اسی طرح مولانا صاحب نے بھی پی ٹی آئی اور ڈیزل ڈیزل کہنے والوں سے مولانا صاحب زندہ باد کے نعرے لگوا لیے. نہیں، یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے، سیاست دان تو نکلے ہیں. مجھے سیدھی سی بات ہے، جی مجھے تو یہ نظر آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. مولانا فضل الرحمان بہرحال وہ بہت گھاگ بڑے زبردست سیاستدان ہیں. بالکل ٹھیک. جعفری صاحب، میرا آخری کویسچن، پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں سنجیدہ ہے جیل سے؟ کچھ لوگ تو بالکل سنجیدہ نہیں، کچھ ہیں، کچھ سنجیدہ ہیں بالکل. ان کی تعداد کم ہے؟ بڑھ جائے گی. اچھا، کم ہے ویسے؟ کم ہے. اس وقت جو لوگ جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کی باغ ڈور ہے، ان میں سے کچھ لوگ کا مطلب 3-4 نہیں، اس سے زیادہ، تو وہ لوگ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں، اور وہ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے. اچھا، بالکل ٹھیک ہے.
بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ویوز بھی سنے، انالیسز بھی سنے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔